یہ بتائیے گا، اثرات تو ہم دیکھ رہے ہیں جو کریک ڈاؤن آپ نے کیے ہیں اور بالخصوص اسمگلنگ کو لے کر، سوال یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ کب تک اچیو ہو پائیں گے؟ یہ جو استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مزید کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں کراچی میں جو ہے نا پیسفل انوائرمنٹ دینی ہے، یہ اسٹریٹ کرائم کو ختم کرنا ہے، منشیات کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بارڈر بلوچستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے، اس سائڈ پہ جو چیز بھی آتی ہے، ڈیزل، پیٹرول، چالیا، سو مینی تھنگ، اس کو کرنا ہے۔ پھر جہاں جہاں گٹکا، آئس اور اس کے بعد چرس ہے، اس کے ہم بھی ویری ٹف آن اٹ۔ اور اس کے ساتھ پھر جو یہ حوالہ ہنڈی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہو رہی ہے، صبح سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ پھر کچے میں ہم نے جا کے بڑے 4-5 جگہ بڑی ہاٹ سپاٹ ہیں، ریکارڈ نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا، جس میں گوٹ کی ہے، جیکب آباد ہے، کشمور ہے اور شکارپور ہے۔ کل شام کو شاید میں خود بھی چلا جاؤں گا، 3-4 دن وہاں رہوں گا، جا کے سارے ایریا میں پھروں گا انٹیریئر میں۔ اور وی آر ڈٹرمنڈ ٹو برنگ پیس ان کراچی، کیونکہ بزنس کمیونٹی کو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیکور انوائرمنٹ ان کے لیے دی جائیں۔ اور پھر کے الیکٹرک کے خلاف بھی ٹاسکنگ کر رہے ہیں کہ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہمارا کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے۔ وی ہیو گاٹ ویری کلیئر انسٹرکشن۔ ہمارا کوئی اور ڈیزائن نہیں ہے۔ دا ڈیزائن از اونلی ٹو پرووائڈ سیکورٹی اینڈ سیکور انوائرمنٹس ٹو دا پیپل آف سندھ، آل، چاہے انٹیریئر ہو چاہے کراچی ہو۔ یہ ہمارا ایم ہے، اس کے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو آل آؤٹ 1 یا 2 دن کے اندر، کیونکہ اب ہماری پوسٹنگیں ہو گئی ہیں، ابھی ڈی ایس پی ایچ او کل تک ہو جائیں گے، دین وی آر گوئنگ ٹو گو آل آؤٹ فار دیس تھنگ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کاروائیاں اس طرح کی ہوئی ہیں، 92 سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ دن امن رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی کاروائیں شروع ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل میں طاقتور افراد پیچھے ہوتے ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں، اس کو کاٹا نہیں جاتا۔ ٹہنیاں صاف سوف کر کے ایک دفعہ صفائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ٹہنیاں ہی کاٹی جائیں گی، خواہ وہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہو، سمگلنگ کے حوالے سے ہو، منشیات کے حوالے سے، یا ان کے پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں وہ خواہ سیاسی ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی سے ہے یا کسی اور طاقتور اداروں سے ہیں، ان سب پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، ہم بالکل وداؤٹ اینی پولیٹیکل پریشر جو اس میں انوالو ہے، جو لنکیج میں آتا ہے، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ جو اس میں ہے، چاہے وہ سویلین ہے یا کوئی آفیشل ہے، ہم اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کم از کم جانے سے پہلے جو کچھ ہمارے لیے پاسبل ہے ہم اتنا صاف کر کے جائیں کہ اگلے کو ٹائم لگے اس کو واپس آتے ہوئے۔ ہم شور کہ اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بھی ریلائز کرے گی کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ کو عوام سلیکٹ کرتی ہے، مینڈیٹ دیتی ہے کہ ان کے لیے اپنے کام کرنے، عوامی نمائندے اس لیے چنتے ہیں نا، تو وہ خود خیال کریں گے کہ ابھی میرے خیال میں کہ ہمیں ڈیلیور کرنے ہیں۔ ہم نے اس لیے پولیس میں بڑی چھان بین کر کے پوسٹنگ کی ہے، اور کل بھی ہماری ڈی جی رینجرز کی، آئی جی پولیس کی، ہماری بہت ڈیٹیل میں میری ایک کانفرنس ہے، ہم ان کو بڑا کلیئر مینڈیٹ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کچے کے اندر رینجرز کے ساتھ مل کے ہم آپریشن کریں گے، کہیں بھی کوئی موقع نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے اندر ناٹ ڈیکوائڈ، اس کے اندر ان کی سہولت کار ہیں، جو مڈل مین ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، جو جہاں بھی جو انفارمیشن دیتے ہیں، ان سب کے خلاف اکٹھی کارروائی کریں گے تاکہ ان کو کہیں موقع نہ ملے۔ لیکن یہ فرمائیں کہ یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی بڑی گرفتاریاں نہیں ہوئیں، ڈر یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، اور پھر اس وقت آنے پر وہ سامنے آ جائیں گے۔ کیا پہلے یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا پلان بنایا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جاتا اور نیچے تک بعد میں جاتے؟ یہ نیچے سے آپ شروع کر رہے ہیں تو بڑے بچ نہیں جائیں گے؟ پھر کہیں نہیں بھاگیں گے، کہیں چھپ نہیں سکتے ہیں، ہم نے ساری ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اور اکٹھا ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ کراچی کو ہم نے عوام کے لیے بالکل، بچے فیملیز آرام سے جائیں پھریں، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، خدا نہ خدا کامیاب بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم پکڑ کے لائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کو ایک سہولت نہ دے سکیں، کیونکہ ہمارا نہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، نہ پولیٹیکل ڈیزائن ہے، نہ ہم نے کسی سے ووٹ لینا ہے۔ وی آر ویری کلیئر ایٹ آل لیولز۔ اس لیے انشاءاللہ اس پہ وی آر گوئنگ ٹو آل آؤٹ اینڈ وداؤٹ اینی
وہ جو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارشلی ٹوٹل جا کے ہم کریں گے. بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی ہے تو یہ تو الزام لگے گا جب بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو یا دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں کو، تو وہ الزام لگے گا. تو آپ نے کچھ سوچ لیا ہے کہ جو بھی الزام تراشی ہو، جو بھی پروپیگنڈا ہو، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی؟ نہیں دیکھیں، ہمیں اس سے پرواہ نہیں کرنی کہ جو بھی، ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ سب چھوڑ دیں. سسٹم ختم ہو گیا ہے، وہ اس میں ہم نے بریک کر دی ہے. کہ بعد اگر کوئی درمیان میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، وی ول ڈیل دیم ود آور ہینڈز. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا، اب تک کی رپورٹ کیا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ کوئی رکاوٹ ہے جتنی کارروائیاں آپ نے کی ہیں، اور بالخصوص جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں سندھ میں، کراچی میں ہم MQM کی بات کر لیں، انٹیریئر میں ہم پیپلز پارٹی کی بات کر لیں؟ بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دے نو آور ایم از ویری کلیئر. وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی انٹرفیئرنس. وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ. بالکل ہم کلیئر ہو کے اس کے اوپر جائیں گے اور ہم آپریشن کریں. کوئی ہمیں روکے گا نہیں. جو روکے گا وہ رکاوٹ ہم دور کر دیں گے. صحیح ہے. اس میں جو معاملہ بیچ میں یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ شاید ریزرویشن تھی کچھ پیپلز پارٹی کو، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس طرح کے تحفظات آپ تک بھی پہنچے؟ نہیں دیکھیں، جو آپ نے عبوری حکومت بنتی ہے تھوڑی بہت ہوتی ہیں، میرے خیال میں تمام تحفظات دور ہو چکے ہیں. وی گاٹ اے گڈ CM اینڈ وی ایکس چیف جسٹس آف، وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں، اور پھر ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. بالکل کوئی وہ کنٹروورشل نہیں ہے، بالکل وہ امپارشل ہیں، کوئی پولیٹیکل ڈیزائن نہیں ہے، اور اپنا کام سب مل کے کریں. وی ورکنگ ایز اے ٹیم. ابھی ہم نے کل بہت ڈیٹیل کانفرنس میں کر رہے ہیں، اس میں DG رینجرز بھی ہیں، IG پولیس بھی ہیں، اور CCPO کراچی بھی ہیں، اس میں اسپیشل جو ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے لوگ ہیں وہ ہیں. بیٹھ کے ہم پورا لائحہ عمل بنا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے جانا ہے، اور آپ کو 3-4 دن کے اندر ساری چیزیں واضح نظر آئیں گی. جی ٹھیک. صاحب، ایک خبر چلی میڈیا پر جس میں کہا گیا جی 1000 افراد کے نام جو ہیں اسٹاف لسٹ پہ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے نام دیے گئے. آپ نے تردید کی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کوئی ایک تو ایسی کوئی اسٹاف لسٹ ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 4 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں یہ آپریشن میں جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ پکڑی جائیں گی؟ دیکھیں، اس میں جو رکاوٹ ہوگا، باقی دیکھیں مین ہم پکڑ رہے ہیں یہ جو آپ کی منشیات میں، جس میں گٹکا، اس کے بعد ہے چھالیہ جو امپورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں آئس، چرس، یہ جو اسکولوں کالج میں جا رہا ہے، فیکٹریز بننے سے لے کے جہاں تک یہ بیچتے ہیں سب جگہ پر جائیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو ہیں ان کے بارے میں ہم جائیں گے. تو یہ اور افغانی جو ان کے خلاف بھی ہم کروائی دیں گے، تو ان کو بھی سیل بٹر کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آج یہ خبر آئی، اطلاع آئی کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے دیں گے. یہ جو سارا آپ کا پلان ہے، اس اسنا میں اگر الیکشن کی تاریخ آ جاتی ہے، اس کے بعد اگر معاملہ کہیں عدالت میں بھی جاتا ہے یا الیکشن کمیشن شیڈیول دے دیتا ہے، کیفیت بونچالی سی ہوگی، تو آپ کا یہ پلان کس حد تک متاثر ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں فرینکلی بتاؤں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اکنامک ریوائول ابھی سٹارٹ ہوا ہے. چیف آرمی اسٹاف، ایوری ون، بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، دے آر سو مچ ہیپی اباؤٹ اٹ بیکاز وی وانٹ ٹو گیو دیم بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس. اور وہ بہت، اس میں اگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ 2-3-4 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں، پھر ایک افراتفری شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ویئر آر گوئنگ ٹو لینڈ؟ دنیا آپ کے جو انویسٹمنٹ لانے کے لیے بیٹھی ہے وہ ساری رک جائے گی. کیا ہم اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ابھی جو 12 ستمبر کے بعد سے پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ ہیں، یہ نو ہی از آلسو فار عبوری حکومت میں، کیا ان کو کوئی ایسا فیصلہ لینا چاہیے جس سے ملک میں افراتفری ہو؟ دس از اے بگ کوشچن مارک. یہ چیزیں دیکھتی ہیں. اس کے بعد کیا اس موقع پہ یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی کیا اس وقت اکنامک ریوائول بہت ضروری نہیں ہے؟ دنیا ہمارے پر نظریں لگا کے بیٹھی ہے. ہمارا دشمن تو خوش ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع پاکستان میں افراتفری ہو. پھر اس کے بعد جاتے جاتے اگر آپ کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ 5 سال آپ نے پک پہ ولیجز لیے ہیں، آپ نے سب کچھ کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ ملک کو ان حالات میں چھوڑ کے جانا چاہیے، یا آپ کو اس وقت 2 مہینے سے مجھے یہ بتانا چاہتا ہوں واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ اگر 2 مہینے لیٹ ہو جاتا ہے اور ہم ایک حالات ٹھیک کر لیتے ہیں،
اتنا بہتر کہ ہم دوسری حکومت کو ہینڈ اوور کریں جس کو ہم مینڈیٹ دے، کم از کم کوئی چلتی اکانومی دے دیں ان کو۔ برگیڈیئر صاحب، یہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اتنے عظیم کام کا، اسمگلنگ کو آپ نے ختم کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا ہے، ڈالر کی جو مسائل ہیں ان کو آپ نے حل کرنا ہے، بجلی چوری کا معاملہ ہے، کچے کے ڈاکوں کا معاملہ ہے، یہ بہرحال ایک بڑا ایجنڈا ہے۔ آپ کو کتنا عرصہ چاہیے ان سارے معاملات سے عہدہ برا ہونے کے لیے کہ آپ اطمینان سے یہ ساری جڑیں کاٹ سکے؟ کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ کوئی حساب لگایا آپ نے؟ آئی ایم سرٹن کہ بائی اینڈ آف اکتوبر آپ کو بہت چینج نظر آئے گی۔ ایون 2 ہفتے کے بعد آپ کو چینج نہیں نظر آ رہی ہے، جب ہمارے لوگ نکلیں گے، شام کو نکلیں گے، ہاٹ اسپاٹ پہ موبائل کھڑی ہوں گی، فیملی جا رہی ہوں گی، ان کو ہم لک آفٹر کر رہے ہوں گے۔ ادھر یہ بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی، دیکھیں ریٹ آف گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وین دیر از اے ول دیر از اے وے، اور پولیٹیکل ول ہماری بھی ہے، ہماری مینٹل ریزالو بھی ہے، اور یہ حکومت نے ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف ایک کام پہ لگا رہوں گا۔ آج خدا نہ خواستہ الیکشن کے بعد وہ بھی ہم کریں گے۔